الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا پہلا سبق جو ہے اپنی مدد آپ، سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون۔ امید تو یہی ہے کہ آپ بور نہیں ہو گئے ہوں گے، لیکن اگر ہو بھی گئے ہیں تو کوئی اس میں مذائقے کی بات نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے۔ کافی دن ہو گئے ہیں اس کو پڑھ کے، تو یہ ختم ہی نہیں ہو رہا، تو لیکن بہرحال آج ہی انشاءاللہ ختم بھی ہو جائے گا۔ اور میں صرف ایک ہی پیج رہ گیا، یہ آخری ہے، اور میں اس کی ریڈنگ کرتا ہوں جلدی سے، تو انشاءاللہ یہ ختم بھی ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے اس کی وضاحت بھی کر چکا ہوں کافی، تو مزید لیکچر کو طویل ہونے سے بچانے کے لیے، مختصر رکھنے کے لیے، میں بالکل اس کی ریڈنگ سے ہی آغاز کر دیتا ہوں۔ سر سید کہتے ہیں کہ ایک نہایت عاجز اور مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اس شخص کا اس زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ بہت آسان بات کی ہے سر سید نے، فقط اتنا فرق ہے کہ یہ پرانی اردو ہے، اور اس پرانی اردو کا پرانا اسلوب ہے۔ اسلوب کا مطلب انداز ہے، جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، ورنہ ابھی میں اس کا مفہوم بتاؤں گا تو بہت آسان لگے گا۔ عاجز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے بس، مجبور۔ سر سید کہتے ہیں کہ جو مجبور اور بے بس انسان ہوتا ہے نا، چاہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، جیسے کہ ہم عام انسان کی بات کریں، ایک عام آدمی جو اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ محنت کرو، پرہیزگاری کا رویہ رکھو، اور بے لگاؤ ایمانداری کا مطلب ہے کہ بغیر کسی غرض کے، ایمانداری قانون کی وجہ سے نہیں، بغیر کسی غرض کے ایمانداری کی مثال قائم کرو۔ اس شخص کا، وہ کہتے ہیں سر سید کہ ایسا شخص جو لوگوں کو نصیحت کرتا ہے بہتر رویے کی، بہتر کردار کی، ایمانداری کی، اس شخص کا اس زمانے پر، اپنی زندگی پر، اور آئندہ آنے والے لوگوں پر اور ملک پر اور آئندہ آنے والی قوم کی نسلوں پر بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ ان کی بھلائی کے لیے دراصل وہ جو عام بندہ ہے نا، وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ ہے مطلب سر سید کی بات کا، لیکن چونکہ پرانی اردو میں لکھا ہوا ہے، اور ایک بڑے وہ رائٹر تھے، انہوں نے الفاظ کا انتخاب جو ہے وہ آپ کی مطابق تو نہیں نہ کرنا تھا، انہوں نے تو اپنے معیار کے مطابق الفاظ کا استعمال کرنا تھا نا، تو اس لیے آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا۔ اب بات بہت آسان ہے کہ ایک نہایت عاجز، یعنی ایک مسکین بھی، یعنی جو بالکل ہی مسکین سا ہو، کمزور سا ہو، غریب سا ہو، تو کہتے ہیں کہ بے شک کوئی شخص بڑا طاقتور نہ ہو۔ طاقتور لوگوں کے تو اثرات ہوتے ہیں نا قوموں پر، وہ تو قوانین بناتے ہیں، وہ گروپ بناتے ہیں، وہ سیاست کرتے ہیں، تو کہتے ہیں عام آدمی کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر عام آدمی اپنے ارد گرد بالکل ایسے ہی جیسے ہم ہیں، میں ہوں، میں اپنے طلباء طالبات کے درمیان ایک استاد کی حیثیت سے جو کردار ادا کروں گا، اس کا ان کی شخصیتوں پر اثر قائم رہے گا، اور وہ شخصیتوں پر اثر جو ہے وہ آگے منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرا جو کردار ہے وہ میرے دائرہ کار کے اندر ہے، جتنے جو میرے سے رابطے میں میرے طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان پر میری شخصیت کا اثر ہے۔ اسی طرح ایک بندے کا جہاں جہاں تک اس کا کردار ہے، اگر وہ کردار صحیح نبھاتا جائے تو اپنی قوم کے لیے بڑی بھلائی کا کام کر رہا ہوگا، اور اس کے اثرات ہوں گے۔ پھر سر سید کہتے ہیں کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا، یعنی اگرچہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ اس نے کس طریقے سے ایک عام بندے نے زندگی گزاری، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ پھیل جاتا ہے۔ خفیہ پھیل جاتا ہے، یعنی چپکے پھیل جاتا ہے، یعنی اگرچہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن بہت سے لوگوں پر ایک عام آدمی اثر ڈالتا ہے، وہ ان کو نصیحت کرتا ہے، اچھے رویے کی تلقین کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی بات جو ہے نا وہ پھیلتی ہے، اور بڑے لوگوں تک، دور تک اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے اساتذہ ہوں گے، آپ کے، ابھی تو خیر آپ بہت بچے ہیں نا، آپ سمجھتے تو، ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں، یہ جو آپ کی عمر ہے نا، اس عمر میں نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے نا، یا جتنی یعنی کہہ لیں توانائی ہمارے اندر ہے، وہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ یہ قدرتی فطری بات ہے کہ انسان نیا جب دنیا میں آگے ایک پرندہ پر پھیلاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا میرے پروں کے نیچے ہی آ گئی ہے، اور میں ہی بس سب سے بلندی پر ہوں۔ تو ابھی تو خیر آپ نے دنیا دیکھی نہیں، لیکن آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں، جب آپ بڑے ہوں گے اور دنیا کے سمندر میں جائیں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو خاموشی سے، اپنے کردار سے لوگوں کی زندگیوں پہ بڑے گہرے اثرات ڈالتے ہیں۔
اس کا وہ ذکر کریں گے. خفیہ خفیہ اس کا اثر پھیل جاتا ہے اور آئندہ نسل کے لیے اس کی ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے. نظیر کا مطلب ہے مثال. خفیہ کا مطلب لکھیں چپکے چپکے. یہاں خفیہ کا مطلب ہے یعنی خاموشی سے. اور چال چلن کا مطلب رویہ ہے. کوئی لفظ میں بتانا بھول جاؤں تو آپ بلا جھجک مجھے بعد میں میسج کر کے سمپل لفظ لکھ دیا کریں تو میں میسج کا جواب دے دیا کروں گا. ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن ہی میں وہ قوت ہے کہ دوسروں کی زندگی، برتاؤ اور چال چلن پر قوی اثر پیدا کرتا ہے. شخصی چال چلن کا مطلب ہے ایک شخص کا انفرادی کردار. تو